پاکستان بنا بھی کون سا سوکھا تھا؟ تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی پاکستان بنتے ہوئے جو ہجرت ہوئی ہے، اور جو دکھ لوگوں نے اس وقت سہے، جو تکلیفیں برداشت کی اور جو آلام سہے، ایک ہی نعرے پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ اس نعرے پہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، بستے ہوئے گھر چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دیں، جائیدادیں چھوڑ دیں، انہوں نے اپنے وطن مالوف کو خیر بات کہہ دیا، حتیٰ کہ اپنے اباؤ اجداد کی قبروں کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ ایسے نہیں پاکستان بنا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم نکلے نا تو میری والدہ بوڑھی بھی تھیں اور بیمار بھی تھیں اور وہ چل نہیں سکتی تھیں، تو میں نے اپنے کندھوں کے اوپر اپنی والدہ کو اٹھا لیا اور چلا تو گلی کے کونے پر ہمارے ہی محلے کی ایک خاتون تھی، سسک رہی تھی، اس کے پیچھے سکھ دوڑا اور وہ 2 منزلہ مکان تھا ان کا، وہ چھت پہ چڑھی تو وہ چھت پہ چڑھ گیا تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی تو اس کے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ تو اب لوگوں کو تو بھاگم بھاگ لگی ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نکلا تو اس کی آنکھوں میں سوال تھا، پھر جو لبوں پہ بھی آ گیا، تو اس نے مجھے کہا پاجی میرا کی بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ میرا دل درد سے بھر گیا، تو میں نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں لوں گا، تجھے میں پاکستان پہنچاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں اس کا تم رکو میں آتا ہوں، تو وہ اپنی والدہ کو دور چھوڑا 1 کلومیٹر، پھر آیا اور اس کو میں نے اٹھایا اور پھر وہاں جا کے اپنی والدہ کے قریب اس کو بٹھایا، پھر والدہ کو اٹھایا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے 1 دفعہ سفر کیا ہے، میں نے 3 دفعہ کیا ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے سفر کیے ہیں، لیکن یہاں پہنچ کر ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم مہاجر ہیں اور اس پہ تحریک کی نہضت کی ہو اور مہاجر نام سے تنظیم کھڑی کی ہو، اور وہ پاکستان جو ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا اس کو حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہو۔ ان کو تکلیفیں انہوں نے گوارا کی، دکھ گوارا کیے۔ جب وہ آئے اور وہاں گاؤں کے اندر کوئی خالی مکان تھا وہاں رکے، تو گاؤں کے دوسرے لوگوں کو پتہ چلا جو بکھرے ہوئے تھے، کوئی 2 ماہ کے بعد، کوئی 6 ماہ کے بعد ملا، تو کوئی آیا تو اس کو مکان دیا تو آپ حویلی میں چلے گئے، وہ کوئی اور آ گیا تو اس کو دے دیا تو آپ اور ایک کوٹری میں محدود ہو گئے۔ قربانیاں دی ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اپنے وطن مالوف چھوڑے، ہنستے بستے گھر چھوڑے، اپنے اباؤ اجداد چھوڑے، اباؤ اجداد کی قبریں چھوڑی، اور یہاں آ کر کے اس چیز کو کیش نہیں کروایا کہ ہم مہاجر ہیں، ہم نے وطن چھوڑا ہے پاکستان کے لیے، اور اس بنیاد پر کسی تحریک کی نہضت کی ہو اور لوگوں کو جمع کیا ہو اور لوگوں کے ناک میں دم کیا ہو، بلکہ جس طرح بند پڑا اپنی زندگی گزاری، اور ابتدائی 5-6 ماہ جو تھے وہ تو انتہائی کٹھن تھے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے بہت مشکل وقت کاٹے ہیں، ابتدائی وقت اور ابتدائی زمانے، تو وہ مشکل حالات کے اندر ان لوگوں نے پاکستان بنایا۔ تو آج یہ نام استعمال کر کے مہاجر کا پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے مرد آباد کا لفظ بولا جا رہا ہے، یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے۔ ہماری پہچان پاکستان ہے، ہماری شناخت پاکستان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ ہماری جتنی بھی آبرو ہے اس وطن کی وجہ سے ہے، اس مٹی نے ہمیں شناخت دی، اس مٹی نے ہمیں پہچان دی، اور ہم اپنا آخری مدفن بھی اس مٹی میں چاہتے ہیں۔ یہ عظمتوں کی نشان ہے مٹی، یہ عزتوں کا گھر ہے مٹی۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے رہنے کا یہاں انداز ایسے ہے جس طرح کرائے کا مکان ہو، لیکن ہم کرائے کے مکان میں نہیں رہتے، شکستہ ہے لیکن گھر اپنا ہے۔ ہم نے اس گھر میں رہنا ہے، اس گھر میں زندگی گزارنی ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اپنے گھر کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری محبتوں کا مرکز ہے، ہماری عقیدتوں کا محور ہے۔ مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، بیرون ملک جب لوگ جاتے ہیں تو مجھ سے ملنے آتے ہیں، جناب دعا کیجئے میں بیرون ملک جا رہا ہوں، کوئی وصیت کیجئے۔ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ تم پاکستان اور اسلام کے نمائندے بن کے جا رہے ہو، تو خیال رکھنا کہ پاکستان کو اور اسلام کو کبھی بھی آنچ نہ آنے دینا اور ان کو کبھی بھی بدنام نہ ہونے دینا۔